بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ اللہب ہے، اس کا سلیس ترجمہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی سلیس ترجمہ ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تبت۔ تبت کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹ جائیں، ٹوٹ جائیں۔ تبت یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابی لہب یہ ابو لہب مشہور شخصیت ہے مکہ کی۔ و تب، واو کے معنی ہوتے ہیں اور، تب کے معنی ہلاک ہو۔ اس کے بعد ہے لفظ ما کا معنی نہیں، اغنا کفایت کرے یعنی کافی ہو، کام آئے، عنہ اس سے، مالہ اس کا مال، وما اور نہیں، واو کے معنی اور، ما کے معنی نہیں، کسب کمائی، یعنی ابو لہب ٹوٹ جائیں دونوں تمہارے ہاتھ اور ہلاک ہو جائے، اور تجھے تمہارا مال اور تمہاری کمائی کچھ کام نہ آئے۔ اس کے بعد آگے سیسلا، اس میں سین الگ سے میں نے لکھا ہے، سین کا معنی ہوتا ہے عنقریب، یا یہ کسی فعل پر لگا دیا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عنقریب۔ یسلا، یسلا کا مطلب پہنچ جائے، یسلا کے معنی پہنچ جائے۔ نارن آگ میں، ذاتا کے معنی ہوتے ہیں والا یا والے۔ لہب، لہب کے اصل معنی ہوتے ہیں شعلے، آگ کے شعلوں کو، سرخ شعلوں کو لہب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے۔ وامرأتہ، وامرأتہ واو کے معنی اور، امرأہ، امرأہ کے معنی ہوتے ہیں عورت، مراد بیوی، اور اس کی بیوی کون؟ حمالۃ الحطب، حمالہ، حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی۔ لۃ الحطب، حطب کے معنی ہوتے ہیں لکڑیاں۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ جنگل سے کانٹوں والی لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، تو اس لیے اس کو کہا لکڑیاں اٹھا کے لانے والی، وہ بھی یعنی ہلاک ہو۔ ایک نمبر دو، فی حبل، فی ذات، وامرأتہ حملم، اور لکڑیاں اٹھا کے لانے والی۔ اب فی جیدہا، اس کی ایک تو یہ کہ ہلاک ہو، دوسرا کیا فی جیدہا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، جیدہا کا مطلب گردن، اس کی گردن، یعنی اس کی گردن میں ہوگی کیا چیز؟ حبلن، حبل کہتے ہیں رسی کو، عربی کا لفظ ہے۔ اور من مسد، من کا مطلب سے، اور مسد کہتے ہیں جو مضبوط کی گئی ہو، بٹی ہوئی ہو، یعنی ایسی رسی جو کسی چیز سے، یعنی کھجور کے چھلکوں سے یا کسی اور چیز سے مضبوط باندھ دی گئی ہو، یعنی بٹی ہوئی ہو، ایسی رسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بٹی ہوئی رسی بھی کہتے ہیں، مضبوط رسی بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی سیسلا نارن، ان قریب وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ کون سی آگ؟ ذات لہب، جو شعلوں والی ہے۔ اور وامرأتہ، آگے اس کی عورت یعنی اس کی بیوی کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، کون بیوی؟ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں ہوگی، حبلن رسی، من مسد جو مضبوط ہوگی۔ تو یہ سورۃ اللہب کا لفظی معنی ہو گیا۔ اب اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب سلیس ترجمہ دیکھیے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، والتب، اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ یہ پہلی آیت۔ آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ ہی اس کا مال اسے کام آئے گا اور نہ ہی اس کی کمائی، یعنی مال، دولت، سرداری، وجاہت، جو کچھ بھی ہے، اللہ نے کہا یہ کچھ بھی اس کو کام نہ آئے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
آگے آگے کہا جی سیسلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ آگ میں پہنچے گا جو آگ شعلوں والی ہے۔ ذات لہب کا مطلب شعلوں والی، یعنی دنیا میں اس کی کمائی، اس کا مال تو اس کو کچھ کام نہیں آئے گا، اور ان قریب یعنی جو ہی مرے گا، مرتے ہی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، ایسی آگ جو شعلوں والی ہے۔ اور صرف وہ نہیں بلکہ آگے کہا وامرأتہ، اس کی وہ بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی رسیاں ہوگی بٹی ہوئی مضبوط، یعنی وہ بھی ہلاک، اور اس کی آخرت بھی ایسی کہ اس کی گردن میں رسیاں ڈال کر کے اس کو گھسیٹا جائے گا۔ تو یہ اس کا سلیس ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کا شان نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی ہے تو آپ کی سب سے پہلے مخالفت آپ کے چچا ابو لہب نے کی ہے۔ ابو لہب اس کو کہتے اس لیے تھے یہ بہت سرخ اور سفید تھا، اور لال سرخ اس کا چہرہ تھا، تو اب اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کو اس کی شعلے والے اور روشن چہرے کی وجہ سے، سرخ چہرے کی وجہ سے ابو لہب کہتے تھے۔ اور اس نے مخالفت کیوں کی؟ اس لیے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دینے آیا ہوں ایک اللہ کی، تم ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تو اس نے کہا تباً لکا یا محمد الہٰذا جمعتنا، تباً لکا کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ یہ عربی کے ایک جو ہے وہ محاورہ ہے، تباً کہتے ہیں، تباً یعنی تو ہلاک ہو جائے۔ اس نے گویا کہ گستاخی کی ہے، اور اللہ کے نبی کی جس نے گستاخی کی، اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا نام لے کر کے کہ ابو لہب ہلاک تو ہو جائے۔ اور یہ نہیں کہ صرف تو، آگے کہا کہ وامرأتہ، تیری بیوی بھی ہلاک ہو جائے۔ تو یہ صورت اس کے اس گستاخی کی ریئیکٹ ہے، اس کے جواب میں ہے۔ اس نے جو گستاخی کی، جو بددعا دی، وہ بددعا در حقیقت اللہ کو بہت بری لگی، وہ گستاخی بہت بری لگی، اور اللہ نے منہ پر کہہ دیا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تیرا مال اور تیری اولاد تیرے کچھ بھی تیرے کام نہ آئے، اور تیری بیوی بھی ہلاک ہو، اور تیری بیوی کو بھی جہنم میں، تجھے بھی عنقریب جہنم میں ڈالیں گے، تیری بیوی کو بھی ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا